وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم ملک محمد زہیر صاحب، ان کے والد محترم ملک محمد اسلم مرحوم علیہ رحمت الرحمن، ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ان کے گھر میں ہی حاضر ہیں۔ یقیناً اس گئے گزرے دور میں یہ بھی اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے کم نہیں ہے، وگرنہ خود خشک ہو گئی، بندے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ سلامی پیسے کو ہے، رب کو دیکھ کے سلامی کم ہی کرتی ہیں، بلکہ محفل میں بیٹھے اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنی سزا ملتی ہے اس شخص کو کہ جب وہ رب کی توہین کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہماری بات نہیں ہوتی، رب کی ہوتی ہے، اور جب ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو ہم اپنی آگے قصے نہیں سناتے، ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو پھر اللہ اس کے رسول کی سنتا نہیں نا، تو مالک وہ حال کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن زمانہ دیکھتا ہے۔ ایک بندہ محفل میں آئے نا، اسے یہ سزا نہیں ملتی، لیکن جو محفل میں آ کر اس کی بارگاہ کی آداب کو ملحوظ نہیں رکھتا، اس کے ذکر سے توجہ ہٹاتا، اسے سزا سخت ملتی۔ اب میری بات ہو، ملک صاحب کی بات ہو، تو آپ توجہ سے نہ سنیں تو ملک صاحب خوش ہوں گے کہ ملک زہیر صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کے والد صاحب کی ہو رہی ہے، آپ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، یقیناً وہ ناراض ہوں گے۔ تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ جب رب کی بات ہو رہی ہو، رب کی مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہو، بندہ بیلوں پہ کان رکھے، کبھی کسی کو دیکھے کبھی کسی کو دیکھے۔ کبھی یہ موبائل جس نے جنازہ نکال کے رکھ دی ہے، نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، بابے تک نہیں چھوڑ دے یہ موبائل، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے کاموں پہ بھی لگے ہوتے ہیں اسی موبائل پہ۔ 80 سال کو بھی ابھی خواہش ہے، یہ اس کا حال ہو گیا، تو مرنا نہیں ہے۔ یہ آسان ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ جنہیں پتہ ہے نا، ان کے پتے پانی ہو گئے ہیں، راتوں کو ٹھٹ روتے ہیں، کہتے ہیں مالک معاف کرنا۔ جن کے سجدے رب بیان کرتا ہے، جن کے قیام رب بیان کرتا ہے، پھر روتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ٹکار مارتے ہیں ہم، اور ہم آگے بے ادبیاں بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پھر حالات ہمارے ایسے بن گیا، دروشی بھی کہہ کے پڑھوانا پڑتا ہے۔ محبوب کی بات ہو تو کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ بھی کہو، محبوب کی بات ہو تو اللہ کی بات ہو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سارے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ مالک فرماتا ہے ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، وہ رات کو اٹھ کے سجدے کرتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ مجھ سے دل لگائے ہوتے ہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو جن کے سجدے رب بیان کرے ان جیسا کون ہوگا؟ وہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ ساری رات یبیتون لربہم سجدا، وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں ہیں، وہ قیاما، اور آپ کے رب کے حضور قیام میں ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے ہم پہنچ گئے ہیں، تکبر دور تک نہیں ہے، حسد دور تک نہیں ہے، پھر بھی روتے ہیں۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود عبادت پہ ناز نہیں ہے ان کو، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ مالک ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی ٹائم گرفت فرمائے، سارا کچھ ہی جاتا رہے، ایمان بھی جاتا رہے۔ یہ گردش زمانہ ہے۔ آج تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں، کل کو بندہ کہاں ہوتا ہے، پھر اگلے دن کہاں ہوتا ہے، اگلا دن تو بڑی دور کے بعد ہے، آج تو بس سیکنڈوں میں پھرتے ہیں بندے، منٹوں میں پھرتے ہیں بندے۔ کس پہ اعتماد راج؟
کس پہ اعتماد ہے؟ آج تو بھائی سے بھی اعتماد اٹھ گیا، آج تو بہن سے بھی اعتماد اٹھا جا رہا ہے، جن سے ہمیں اعتماد تھا، اعتماد کہاں؟ کس پہ اعتماد کریں گے؟ ابھی آپ سے بات کی، اس کے بعد پھر گیا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور ہے، گر کی طرح رنگ بدل رہے ہیں، حالات اس طرح بن گئے ہیں، ہمارا یہ حالت، پھر ہم سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، اور ہم ماں کو ناراض کیے ہوئے، باپ کو ناراض کیے ہوئے، اور مخلوق کے دل زخمی کیے ہوئے، فرار ہمارے پاس ہے، دھوکہ ہمارے پاس ہے، سود ہمارے پاس ہے، رشوت خوری ہمارے ساتھ ہے، بہانے سے سود ہم کھاتی ہیں، کبھی ٹرسٹ کا نام دیتی ہیں، کبھی ہم کس کا نام دیتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں یوں ہے، کبھی یوں ہے، پھیر کر سارا جس میں دنیا آ جائے اس میں پھیر ہی ہوتی ہیں، ایر پھیر ہی ہوتے ہیں۔ جن میں آمنہ کے لال کی محبت آ جاتی ہے وہاں ایر پھیر نہیں ہوتے، وہاں سب کو رب کے مصطفیٰ کا غلام سمجھا جاتا ہے، اور حضور کا محب سمجھا جاتا ہے، اللہ کا بندہ سمجھا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کے دل جیتا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رب مخلوق کے دل جیتنے والے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اس لیے داتی محترم، اس طرف آپ اس راستے پہ آئیں۔ وہ ساری رات عبادت کر کے روتی ہیں، اور اللہ پاک کہتا ہے عبادت کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اب بتاؤ ہماری 5 نمازیں پوری ہو رہی، اب رمضان ہے نا، کیا ہم سے یہ موبائل میں غلط چیزیں چھوٹی ہیں ابھی تک؟ اس کے لیے سوال ہے جس سے نہیں چھوٹی، اور نئی جنریشن، یہ کالجز میں اسکولز میں پڑھنے والے، پوچھو کیا چھوٹے ہیں یہ ابھی تک؟ آستارواں روزہ ہے، کیا اس کا بھی روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آنکھ ابھی بھی اس پہ لگی ہوئی ہے، ابھی بھی روزہ کھلتا ہے ٹی وی لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو لڑکیاں جو کچھ سسٹم ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سرکٹ چل رہا ہے۔ روزہ کہاں ہے ہمارا؟ کون سا روزہ ہم رکھ رہے ہیں؟ روزہ ہو اور بندے کے پاس تقویٰ نہ ہو، اور آپ ہمارے روزے فرض اس لیے کیے کہ تو متقی بن جاؤ، تو روزے 3 رکھ کر بھی بندہ بگوڑا ہی ہو، تو سوال یہ کون سا روزہ رکھا ہے ہم نے؟ صرف کھانے پینے کا، صرف بیوی سے بچنے کا؟ تو اس کا روزہ کس نے رکھا؟ اس کا کس نے رکھا ہے؟ اس کا کس نے رکھا ہے؟ کیا روزہ اسی چیز کا نام ہے؟ روزہ اگر صحیح رکھا جائے تو 5 نمازیں نہیں، اسے تہجد بھی نصیب ہوتی ہے، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اسے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اسے پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ تو روزے کی روح اسے ہی ملتی ہے جو صرف صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے اللہ کو ماننا ہے، جب اللہ اس کے رسول کو ماننا ہے، پھر اپنی من مانی نہیں کرنی، پھر جانوروں کی طرح زندگی نہیں بسر کرنی، جنہیں ماننا ہے انہی کی مانی جاتی ہے، انہی کے نظام کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور انہی کے آگے گردن خم کی جاتی ہے۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کلمہ رب کا پڑھا ہے، پوچھو کہ مسلمان ہو؟ ہم مسلمان ہیں، تو کس کو ماننا ہے؟ مسلمان کہتی اسے جو ماننے والا ہوتا ہے، جو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا کلمہ ہی تسلیم کیا، لفظ کلمہ تسلیم کیا ہے، نظام تسلیم نہیں کیا؟ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو کلمہ پڑھے اور کہے نظام انگریزی چاہیے، نظام ہمیں یہودی چاہیے، یہودیت کا چاہیے، نظام ہمیں عیسائیت کا چاہیے؟ کون سا کلمہ ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے والے کا نظام چلے گا۔ جب اس یونیورسٹی میں داخل ہونا ہے تو پھر کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے، وہ ایمان ہی کی یونیورسٹی ہے۔ جب تم نے رب کو مانا ہے تو پھر رب کی ہی ماننی پڑے گی، جب رب کے مصطفیٰ کو مانا ہے پھر انہی کو فالو کیا جائے گا۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، ماں کی شان بیان ہوتی ہے، بڑی شان ہے ماں کی، باپ کی عظمت بیان ہوتی ہے، بڑی ہے شان۔ کبھی یہ بھی آپ نے سنا ہے، کبھی یہ بھی بیان سنے آپ نے کہ ماں باپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ اگر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو کیا ماں کے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا باپ کے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے؟ آپ کبھی حدیث پاک پڑھیں، آپ کے کلیجے ایسے پھٹنے کو آ جائیں کہ قیامت کے دن ماں اور بچے کا بھی معاملہ ہوگا، اور ماں بچے کو قرض معاف نہیں کرے گی۔ جو ماں جان دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا وقت بھی ہوگا، حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہے، ماں بچے کو قرض معاف نہیں کرے گی۔ وہ چاہے گی کہ میں بچوں، اور بچے کا اپنی پڑ جائے گی، اس کو بھی پھر ماں کو بھی پوچھا جائے گا، باپ کو بھی پوچھا جائے گا کہ یہ بچہ جو تجھے دیا تھا اس کی تربیت کیسے کی ہے؟ کیا صرف ہم نے سکول ہی سیکھا ہے؟ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اسے ڈاکٹر بنانا ہے؟ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ڈاکٹر سے پہلے غلام مصطفیٰ بناؤ،
ڈاکٹر سے پہلے نظام مصطفیٰ دو، ڈاکٹر سے پہلے خدا تعالیٰ کی تعلیم دو جو خدا نے آمنہ کے لال کے ذریعے دی ہے، وہ قرآن مجید ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ انہیں بتاؤ بیٹا ہم مومن ہیں اور ہم انسان ہیں، اور انسان بنتا کیسے ہے؟ انسان مومن کیسے بنتا ہے؟ وہ تبھی مومن بنے گا جو آمنہ کے لال کا جو نظام ہے جو رب نے دیا ہوا ہے اسے پڑھے گا، اس نظام کے مطابق جب زندگی بسر کرے گا۔ ڈاکٹر بھی ہوگا تو لوگوں کے دل جیتے گا، حکیم بھی ہوگا لوگوں کے دل جیتے گا، وکیل بھی بنے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے دل جیتے گا، وکالت صحیح کرے گا۔ جس شعبے میں بھی ہوگا اس کے شعبے میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، اس کا گفتگو کرنا بھی عبادت بن جائے گا، اس کا سوچنا بھی عبادت بن جائے گا کہ شعبے سارے غلط نہیں ہیں، استعمال غلط ہے۔ جس میں شریعت کو بائی پاس کیا گیا ہے وہاں کوئی رحمت نہیں، وہاں زحمتیں ہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ اور جس نے شریعت کو پاس نہیں کیا وہ کچہری میں بیٹھا ہے تو رب کا نور ہے، وہ بازار میں ہے تو رب کا نور ہے، وہ تجارت کر رہا ہے تو رب کا نور ہے، اللہ کی اس پہ نگاہ ہے، وہ گھر میں ہے تو رب کی اس پہ نگاہ ہے، وہ چل رہا ہے تو فرشتے بھی اس پہ رحمت نازل کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے نظام کو اسٹیبلش کیا ہے۔ آج ضروری اس چیز کی ہے، آج سکون کا کیا عالم ہے؟ لوگ گولیاں کھا کے سوتے ہیں، بعض لوگوں کو قرآن میں سکون نہیں۔ ایک بابا جی ہیں 70 سال سے عمر ہے اوپر ان کی، تو فلموں میں اسے سکون ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے سکون ہی نہیں ہوتا، فلمیں دیکھو تو سکون ہوتا ہے، گانے لگاتے ہیں تو پھر سکون ہوتا۔ یہ حالات بن گئے ہیں، یہ اپنا دکھ ہے جو جس کو میں اظہار کر رہا ہوں۔ بیان تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم مریض کے مطابق دوائی نہیں دیتے، ہم مرض کے مطابق دوائی دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا جو مریض کی خواہش کے مطابق دوائی دے، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مرض کے مطابق دوائی دے، حکیم جو ہوتا ہے جو مرض کے مطابق دوائی دے۔ آج مرض ایک ہے، ڈاکٹر کتنا پھکا گولیاں کو دیتا ہے، تو ڈاکٹر کو پوچھو تجھے کیا ہو گیا اتنی گولیاں دے رہا ہے؟ کہتا ہے ایک بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، تو اتنی بیماریوں کی گولیاں دے رہا ہوں۔ اسی طرح حکیم جو عالم ہوتے ہیں وہ بھی مختلف قسم کے سپرے کرتے ہیں اور مختلف قسم کی دولتیں دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، اور لوگ آتے نہیں۔ انہیں موقع مل جاتا ہے کہ یہ امت ہے حضور کی اور بھولی ہوئی ہے، آج موقع ہے ان کے اوپر رحمت کی چھاں کر دو، اللہ اس کے رسول کے فرامین کی بارش کر دو، اللہ با کرم فرمائے، دل میں اتر جائے، اور یہ جو اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ان کا تعلق جڑ جائے۔ تو اس لیے ذاتی مطلب ان چیزوں کو ہم نے لینا ہے۔ بس چسکوں کے لیے ہم محفل میں بھی نہیں آتے، نہ اس میں چسکے چلنے ہیں۔ اصل بات جو ہے اللہ کی رضا ہے، اصل اللہ کی رضا ہے، اس کے رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ محافل بھی آؤ اللہ کی رضا کے لیے آؤ، کوئی دعوت دے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ رب کا حکم ہے، رب راضی ہوتا ہے، رب نے بلایا ہے ہم حاضر ہو جائیں گے، رب کے مصطفیٰ نے بلایا ہے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تو پھر دیکھنا ایک محفل ہی ایسی اٹینڈ کر کے دیکھ لو کتنا نور نصیب ہوگا، کتنا فضل ہوگا، صرف آپ ہی پر نہیں گھر والوں پہ بھی ہوگا، وہ چھینٹے بچوں پہ بھی پڑ جائیں گے۔ للہیت ہو، صرف ریاکاری نہ ہو، مطلب پرستی نہ ہو، مفاد پرستی نہ ہو، نکال دو مطلب کی جتنی بھی کشتیاں ہیں توڑ دو، اس کے اندر ایک ہی مطلب ہو، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارے رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ ہو گیا۔ جس پہ رب راضی ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس پہ رب تو راضی ہوتا ہے، ہم بھی راضی نہیں ہوتے، ہم رب کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو جب رب کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ کے فضل و کرم سے اسے سکون کی دولتیں مل جاتی ہیں، اس پہ کرم نازل ہو جاتے ہیں۔ ایک دو بات میں کرتا ہوں، اس پہ میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ والدین کی کتنی عظمت بیان ہوتی، بڑا مقام ہے، تو جتنا بڑا مقام ہوگا ذمہ داری بھی بڑی ہوگی، ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ آپ دیکھو نا، کوئی بندہ آپ میں کوئی عہدے پہ بیٹھا ہو بڑے پہ، تو اس کی کتنی ذمہ داری ہے۔ یہ تو نہیں کہ عہدہ بڑا مل گیا تو اب وہ سوئے گا، آرام سے سو جائے گا۔ تو سونے والوں کو حال دیکھ لو ملک کا کیا ہے۔ لیکن جاگنا ضروری ہوگا، جتنا بڑا عہدہ ہوگا ذمہ داری بھی بڑی ہوگی۔ یہ نہیں کہ بندہ ایس پی بن گیا تو سمجھے تو مجھے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، نا، ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب اس عہدے پہ آ گیا ہے، ذمہ داری بن گئی ہے۔ عالم ہے، عالم سے مفتی بن گیا، ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔
اس سے اوپر جانا ذمہ داری بڑھ گئی ہے. جس کے 4 بچے ہیں اس کی ذمہ داری ہے, جس کے 12 اس کی ذمہ داری اور زیادہ ہے. پھر دادا جی اس سے اوپر ہیں, باپ سے بھی اوپر ہیں. تو جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوگی, اور جب وہ ذمہ داری نبھائے گا اللہ پاک پھر اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا اور فضل بھی زیادہ فرمائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کوئی بچہ ایسا ہے جو اپنے والدین کا حق ادا کر دے؟ کوئی بچہ ساری زندگی عبادت کرے. ذرا میں توجہ چاہتا ہوں, آگے بھی میں نے عرض کی نقصان ہو جاتا بندے کا. جب اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو پھر توجہ, اور پھر ماں باپ کی بات ہو رہی. کوئی ایسا مجھے دکھاؤں جو اپنے ماں باپ کا اپنی زندگی میں حق ادا کر دے. ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا؟ کوئی جواب دے. انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے آپ ساری زندگی لگ جاؤ, مفتی ہو, محدث ہو, ولی ہو, اخروی عہدے, دینی عہدے, دنیاوی عہدے, بہت پڑھا ہے, بہت مال ہے, بہت کچھ ہے, کیا وہ ماں اور باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے آنے کا سبب تمہارے والدین ہیں. تمہارے وجود کا سبب کون ہے؟ والدین ہیں. یہ جو وجود ملا ہے آپ کو, آپ کے والدین کے سبب ملا ہے, اور اسی وجود پہ آپ کو دنیاوی نعمتیں بھی ملی ہیں, اسی وجود پہ آپ کو اخروی نعمتیں بھی ملی ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو والدین کے سبب بیٹھے ہیں. آپ جو ذکر سنیں اس کا سبب بھی تمہارے آپ کے والدین ہیں. آپ جو آگے عطا کرتے ہو اس کا سبب بھی آپ کے والدین ہیں. آپ کو دنیاوی نعمتیں ملیں چاہے اخروی نعمتیں ملیں, اس سب کا سبب والدین ہیں. کیوں؟ یہ ساری نعمتیں ہیں وجود پر, اور وجود کا سبب ہے تمہارے والدین. اس لیے مفتی, محدث جس عہدے پہ پہنچ جائے, کرنل, جنرل جس عہدے پہ پہنچ جائے, وزیر اعظم بن جائے, صدقہ والدین کا. کس کا ہے؟ تو اس میں کوئی شرک ہوا تو حضور کا صدقہ یہ تو شرک ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. ماں کا صدقہ مان سکتے ہو, ماں کا وسیلہ مان سکتے ہو, اور ماں کی دعا رد نہیں ہوتی, تو میں کہتا ہوں باپ کی بھی رد نہیں ہوتی. حدیث پاک ہے, باپ کی بھی رد نہیں ہوتی, ماں کی بھی رد ہوتی. ماں باپ کی رد نہیں ہوتی تو جو آمنہ کے لال ہیں اور جو ان کے پیارے ہیں ان کی رد ہو جائے گی. 2-4 وجود آئے ہیں دنیا میں, یا ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے, یا 4 ہیں, وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ایک وجود یا 2 وجود ملے ہیں تو ماں باپ کی اتنی عظمت ہے, ماں باپ کی اتنی شان ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک وجود ملا ہے ماں باپ کے سبب, یا 2 وجود ملا ہے ماں باپ کے سبب, تو یہ ساری زندگی بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا, بلکہ حقیقت میں جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ ماں باپ ہی کی وجہ سے مل رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اندر جھانکیں, آپ محبت والے ہیں, غور کریں کہ جب ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا, ماں کا اتنا بڑا احسان ہے, باپ کا اتنا بڑا احسان ہے, تو کیا خیال ہے آمنہ کے لال کے متعلق, جن کے صدقے اور جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک وجود نہیں, 2 وجود نہیں, ایک ملک نہیں, اللہ پاک نے ساری کائنات ہی بنائی ہے, تو آمنہ کے لال کے صدقہ سے بنائی ہے. کون حق ادا کر سکتا؟ کون ہے؟ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرمایا, آدم, جب دیکھا نا اوپر, پوچھا مالک یہ کون؟ پھر اللہ پاک نے وضاحت فرمائی, کہا آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں تجھے پیدا نہ کرتا. حضور تو باعث تخلیق کائنات ہیں, ساری کائنات کے باعث ہیں. کیسے وہ لوگ حضور پہ بولتی ہیں, کیسے وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر حضور کا کوئی احسان نہیں ہے؟ نا, میرے امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا. اللہ نے کہا میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ سہی. چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں, میری آقا کی تجھ پہ عنایت نہ سہی. اوے منکرو, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ یہ کلمہ کہاں سے تمہیں ملا ہے؟ کو ڈائریکٹ ملا ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیا, کلمہ بھی دیا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے دیا ہے, اپنی پہچان دیا تو اپنے محبوب کے ذریعے دیا ہے, قرآن بھی دیا ہے تو محبوب کے ذریعے دیا ہے, ایقان بھی دیا ہے تو محبوب کے ذریعے دیا ہے, عرفان بھی دیا تو محبوب کے ذریعے دیا ہے, اب بھی جو دے رہا ہے محبوب پہ وار کے دے رہا ہے. اس لیے ذات محترم اپنے ایمانوں کو اور مضبوط کرو. جتنا, جیسے علامہ امیر حمزہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے تھے کہ تعارف صحیح ہو نا تو محبت بڑھتی ہے. وہ کہتا ہے بیٹا تیرے والد کا تجھ پہ کتنا احسان ہے, کتنی مہربانیاں ہیں, تیرے والد نے کتنی محنت کی, تو کتنا سا تھا, تو کیا تھا,
کتنی محنت کی، تیری والدہ نے کتنی محنت کی، وہ دیکھ دن اور رات محنت کرتی رہی، راتیں اس طرح گزارتی تھی، اس طرح گزارتی تھی، بھوکی رہتی تھی، تجھے کھلاتی تھی، باپ دن اور رات تیرے لیے دوڑتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا، تو بیمار ہو جاتا۔ اب بچے کو جب ایسی باتیں بتائی جائیں گی تو بتاؤ بچے کے دل میں محبت آئے گی کہ نہیں، محبت بڑھے گی کہ نہیں؟ تو اگر بچے کو یہ کہا جائے تیرا ابا اور میرا ابا یقین ہے، اسی برابر نہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، تو اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن اللہ نے ماں کو بھی ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے باپ کو بھی ذریعہ بنایا ہے، اور رب نے تربیت کا ذریعہ والدین کو بنایا۔ خود کہتا ہے میں رب ہوں، لیکن فرماتا ہے کہ میں نے ذریعہ تمہارے والدین کو بنایا ہے، تمہارے والدین نے تمہیں پالا ہے، انہوں نے تمہیں بڑا کیا ہے۔ تو والدین مشکل کشا بن سکتے ہیں، والدین حاجت روا بن سکتے ہیں، تیری حاجتیں والدین نے پوری کی ہیں، تو پیدا بھی نہیں ہوتے، تیری یہ بھی مشکل والدین نے حل کی ہے۔ تیرے منہ میں ٹکر کس نے ڈالا ہے، تجھے چھاتی سے دودھ کس نے پلایا ہے، یہ حاجت روائی نہیں تو کچھ اور ہے، یا مشکل کشائی نہیں تو کچھ اور ہے۔ تو اتنا بڑا بن گیا تو ڈائریکٹ ہی آسمان سے نہیں تو نیچے اتر آیا تھا کہ تو ایسے ہی ایسا بن گیا، کھجور جتنا تو بن گیا۔ آج تیری گردن اتنی آکڑی ہے، تو نہ ماں کو مانتا نہ تو باپ کو مانتا ہے، گردن میں سریا تیرے پڑ گیا ہے، تو ہے کیا تھا؟ یہ سارے کرم رب نے ماں کے ذریعے تجھے پہ کیے، باپ کے ذریعے کیے ہیں، اور یہ پرورش کرنا مشکل کشائی نہیں تو کوئی اور ہے۔ اور جب رسول اللہ کے متعلق آ جائے تو شرک ہوتا ہے، شرک تو ہر گھڑی شرک ہوتا ہے، اور یہ شرک نہیں ہوتے، اللہ نے ایک دوسرے کو ذریعہ بنا رکھا ہے، وسیلہ بنا رکھا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا محتاج بنا رکھا ہے، سہارا بنا رکھا ہے۔ اس سے گردن کا سریا ٹوٹتا ہے، اس سے گردن کا سریا ٹوٹا، ڈائریکٹ بھی بنا سکتا تھا، ایک قطرے سے بنایا ہے کہ تو کیا ہے، تیری گردن اٹھ رہی ہے، تو کیا تھا، سوچ ذرا تو کیا تھا، ہم نے تجھے کہاں سے کہاں تک لائے، پھر تو چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا تھا، تجھے تو کھانے کا نہیں پتا تھا، ہم نے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہر جاری کر دی ہے، تیرے لیے ہم نے بندوبست کیا، تو پاؤں مارتا تھا، تو چلا نہیں جاتا تھا، چلایا کس نے، یہ کرم کس نے کیے، لیکن ذریعہ کس کو بنایا ہے۔ جب وہ غور کرتا ہے، میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، مجھے یاد آیا حضرت بایزید، حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کو پتہ ہے حضرت محمود آپ کے ایاز جو ہیں وہ بڑے پیارے تھے، وزیر تھے اور بڑے پیارے تھے، ہر کوئی وزیر بھی پیارا نہیں ہوتا، بلکہ بعد وزیر تو بیڑا گرک کرتے تھے، اور تاریخ بڑی بڑی ہے وزیروں سے، بادشاہ خراب ہی وزیروں سے ہوتا ہے، جیسے یہ ہمارے وزیر ہیں نا، تمہارا دل خراب کرتے ہیں، جو آتا ہے دیکھتے ہیں اندر خراب ہو جاتا ہے، تو یہ بادشاہ ہے دل، تو بادشاہ وزیروں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، وزیر صحیح ہو تو سلطنت بھی ٹھیک رہتی ہے، بادشاہ بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن جب وہ دیکھا کہ حضرت محمود کا یہ آنکھ کا تارا ہے ایاز، تو حاسد ہوتے ہیں، اور آج اسد آگ لگی ہوئی ہے، اسد کی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، عہدہ ملا ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے، اگر حاجی صاحب کو، ملک صاحب کو یہ اللہ نے شان دی، بیٹے دیے، حافظ ہاشم صاحب دوسرے فرما بردار ہیں، پتہ نہیں کتنے کو برداشت ہوگا، زمین کتنے کو برداشت ہوگی، یہ دولتوں کتنے کو برداشت ہوگی، مومن ہو اسے برداشت نہ ہو تو خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، خدا کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے اور جلتا ہے، پھر پراپوگنڈا کرتی ہیں حاسد، پراپوگنڈا، وہ الزام لگائیں گے، پیچھے باتیں کریں گے، لوگوں کو ملائیں گے، کسی طریقے اس کی نعمت ختم ہو جائے، زائل ہو جائے یا برباد ہو جائے۔ کتنا وہ نالائق شخص ہے کہ جو اپنے بھائی کی بربادی کی سوچ رہا ہے اور پھر پلان بناتا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ حاسد کے حسد سے بچائے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ عہدہ بھی نہیں رہنے دیتا، دنیاوی عہدے میں بھی آپ کے پیچھے رہے گا، ٹو لگائے گا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، آپ کو ٹینشن لگی رہے گی، یہ خطرناک ہے، اس نے ذہن خراب کرنے ہیں، پھر آپ کو ملنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے، کیوں نہ ملے گے تو فتنہ برپا کر دے گا۔ تو حاسد کا کام یہ تیلی لگانا اور کوشش کرنا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب وہ وزیروں نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کا یہ تارا بن گیا ہے، بادشاہ سے بڑا پیار کرتا ہے، تو حاسد ہوتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کے یہاں شکایت لگا دی۔ کیا شکایت لگائی؟ آپ بادشاہ یہ موتی محل میں جاتے ہیں، سمجھ گئے آپ، یعنی یہ کچھ اندر کچھ ہے، ادھر کچھ ہے۔ بادشاہ نے حضرت ایاز کو کہا، تو ظاہر ہے وہ تو خادم ہی تھے، تو بادشاہ کی ماننی پڑتی ہے، تو بادشاہ ساتھ لے کے چلا۔ جب موتی محل میں پہنچے تو ایک صندوق تھا، اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ بادشاہ نے کہا کھولو، آرڈر ہے، آرڈر ماننا پڑتا ہے، اللہ کا بات ہے، رب کا مانے یا نہ مانے، ادھر کا مانتے ہیں۔ تو جو رب کا نہیں مانتے وہ رب بڑوں کے آگے ذلیل کرتا ہے، جو رب کا مان لیتے ہیں رب ذلیلوں کو بھی قدموں میں گرا دیتا ہے۔ بادشاہ حکم کر رہا ہے، کھولا، دیکھا کیا، ہستہ حال چیزیں پڑی تھیں، پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ کہا یہ کیا؟ سنو یہ آخری میسج ہے،
اگر دل میں اتر گیا میری بھی آخرت سنور جائے گی، اور یہ نور دور تک جانا چاہیے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا؟ حضرت ایاز کہنے لگے بادشاہ میں یہی تھا، میں یہی تھا، یہی ٹوٹا بٹا میرا سسٹم تھا، یہی میری ٹوپی تھی، یہ میری حالت تھی، لیکن مالک کی مہربانی ہوئی، مالک کا فضل ہوا، تیرا محبوب نظر ہو گیا، تیرا وزیر ہوا، پھر تیرا پیارا ہو گیا، اب تو اتنی شفقتیں مجھ پہ کرتا ہے، تیری اتنی مہربانیاں ہیں، میری اوقات یہی ہے، میں یہی تھا، میں واپس آتا ہوں ادھر، اور ادھر آ کے کہتا ہوں ایاز بولنا نا، ایاز بولنا نا۔ آج بادشاہ کا منظور نظر بنا ہے، ایک وقت تو یہ تھا، اپنی اوقات نہ بھولنا، تکبر نہ آ جائے، اللہ کے آگے جھکے رہنا۔ بادشاہ محمود غزنوی رو پڑا، کہا ایاز تو نہیں بھولا، میں بھول گیا ہوں، میں کیسے بھولا؟ کہا میں تو ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، میرے اوپر تو لباس بھی نہیں تھا، اور آج میں سلطنت میں ہوں، آج تخت کے اوپر ہوں، بھولا تو میں ہوں جس نے اتنے کرم فرمائے کہ اب کتنی جگہ کا میں بادشاہ ہوں، اور کتنا بڑا میں حاکم ہوں، میرے نیچے کتنی بڑی سلطنت ہے، میں بھول گیا۔ بادشاہ رو پڑا، کہا ایاز تم نہیں بولے، ہم بھی ننگے آئے تھے، سبق دے دیا، اور انسان جہاں بھی تو پہنچے گا رب کا فضل، رب کی مہربانی ہے، اپنے آپ کو نہ بھولنا۔ تو جو اپنے آپ کو نہیں بھولے گا وہ جھکا رہے گا اور عاجز ہی رہے گا۔ میں ایک شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور کمال ہی یہ شعر ہے اور حقیقت بھی یہ ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا مٹا دے اپنی ہستی کو، ہستی مٹ جائے نا تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتی، یہ بد نگاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، سلام کے ذریعے لٹنا۔ اگلا سمجھ رہا ہے میرا بھائی ہے سلام لے رہا ہے، یہ نہیں پتا یہ سلام اس نے چوری کرنے کے لیے کی ہے، تیرا مال لوٹنے کے لیے کی ہے، تیری بیٹی نکالنے کے لیے کی ہے، تیری عزت لوٹنے کے لیے یہ سلام لے رہا ہے۔ آج تو یہ حالات ہمارے بن گئے ہیں، ظاہر ہم کیا ہیں اندر کیا ہے رب جانتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کچھ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر، خاک میں جائے، خاک ہو تو باغ بنتا ہے، پھر پھل آتے ہیں، پھر خوشبوئیں آتی ہیں، منہ پہ بھی لگتا ہے، ہاتھوں پہ بھی آتا ہے، بڑوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، لیکن عزت اسے ملتی ہے جو رب کے سامنے اپنے آپ کو مٹھا دے کہ مالک تو ہی ہے، تیرا ہی آرڈر چلے گا، پھر اللہ وہ عزت دیتا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی داتا داتا ہے، آج بھی خواجہ خواجہ ہے، آج بھی باہو باہو ہے، آج بھی غوث غوث ہے، اور آج بھی اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ عزت ہوتی ہے کہ صدیاں بیت جائیں، نہ رشتہ داری، نہ کوئی تعلق، ایمانی تعلق، صدیاں بیت گئیں، تابی تبا تابی، کہاں کا زمانہ ہے، لیکن رب کے ہو گئے، مٹ گئے، رب نے مٹنے نہیں دیا، کہا جو ہم میں مٹ جاتا ہے ہم اسے زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ بات سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔